لیکن یہاں معاملہ کیا تھا؟ بخاری شریف میں یہ بھی واقعہ، ایک آدمی کو بلایا جائے گا جو قتل ہوا ہوگا، گردن کٹایا ہوگا، میدان جنگ میں لڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی تھی، ہم نے تیری راہ میں زندگی خرچ کر دی ہے، ہم تیری راہ میں اتنا لڑے کہ کئی کافروں کو مارا، اور اس کے بعد ایک تلوار میری گردن پر بھی چل گئی، میں تیری راہ میں مارا گیا. اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو. وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ کہے گا ہاں. اے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں میدان جنگ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی بیوی بچے چھوڑے تھے یا نہیں چھوڑے تھے؟ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی زمین پراپرٹی جائیداد چھوڑی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی؟ اللہ کہے گا زمین چھوڑی تھی یہ سچ ہے، پلاٹ چھوڑا تھا سچ ہے، بیوی بچے چھوڑے تھے سچ ہے، میدان جنگ میں گیا تھا یہ بھی سچ ہے، تلوار چلائی تھی یہ بھی سچ ہے، اپنی تلوار سے کئی کافروں کو مارا تھا یہ بھی سچ ہے، اور تلوار چلاتے چلاتے تو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے. یہ سب سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا ہے. تو میری راہ میں مارا گیا یہ سچ نہیں ہے. کہا اچھا سب سچ ہے یہ سچ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہے گا جب تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، لڑ رہا تھا اور کافروں کو مار رہا تھا، تو تیرے دل میں یہ نیت تھی، پھر نیت آ گئی، تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا جری کہیں، ویر کہیں، ہیرو کہیں، تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا تلوار چلانے والا کہیں. تو جو چاہتا تھا دنیا میں شہرت وہ تجھے مل گئی، جب تو میرے لیے لڑا ہی نہیں تو جنت میں تجھے کیوں دوں؟ دیکھ رہے ہیں گھر بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، زمین جائیداد بھی چھوڑا، میدان جنگ میں کئی کافروں کو بھی مارا، لڑا، خود بھی مارا گیا، لیکن اس کے باوجود جنت نہیں ملی. کیوں؟ جرم کیا تھا؟ صرف اتنا سا کہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. اتنی سی خامی اس کے دل میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں. اللہ کہے گا فرشتوں اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں لڑا. کل جمعہ ہے نا، مسجد بھر جائے گی. کیوں؟ لوگ یہ نہ کہیں کتنا بڑا کمینہ ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا. یہ ایک ٹائم کی نماز ایک ہفتے کے بعد ہم پڑھیں گے بھی تو وہ بھی محلے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے ڈر سے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا. یہ عبادت نہیں ہے. اتنی سی نیت پر اس کی شہادت کا سرٹیفکیٹ اس سے چھین لیا گیا. اب وہ شہید نہیں، جہنمی ہے. اس کی گردن کٹی، خون نکلا، وہ خون کا قطرہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کے خون کے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھے گا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا. اللہ کہے گا فرشتوں اس کا میں کیا حساب لوں، اس سے میں کیا سوال کروں؟ یہ تو میرے لیے اپنی پوری زندگی خود خرچ کر کے آیا، جاؤ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو. اتنا بڑا شہید کا مقام. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا خون کا قطرہ گرا، گردن کٹی، سب کچھ ہوا، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، لیکن تو میرے لیے نہیں لڑا. تو نے دل میں یہ نیت کر لی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. اٹھاؤ اے فرشتوں، اس کو بہادری کی عزت مل گئی، بہادری کا انعام دے دیا گیا. دنیا میں یہ جو چاہتا تھا اس کو وہ شہرت مل گئی، دنیا میں جو چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا. اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. پکڑو اور پھینکو، جہنم میں ڈال دو. بلکہ بخاری کی حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ جہنم سلگائی ہی اسی سے جائے گی. 3 لوگوں سے، امیر، شہید اور مولوی. ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں. 3 لوگ، امیر جس نے صدقہ و خیرات تو کیا ہوگا لیکن لوگ اسے بہت بڑا سخی کہیں، کیا دیتا ہے وہ، دیکھو
وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، جو جاتا ہے اس لوٹ، اس کے دل میں یہ تھا اس امیر کو، چل، اور شہید تو ہے ہی، ابھی بتا دیا، لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، چل تو بھی آ، اور عالم قرآن، عالم حدیث، لوگ اسے بہت بڑا مولوی کہیں، بہت بڑا مقرر کہیں، اس کے دل میں یہ آئے، لوگ مجھے بہت بڑی عزت دیں، بہت بڑا مولوی، تو یہ تینوں اللہ جہنم میں آگ انہی سے لگائے گا۔ آپ لوگ چولہا جلاتے ہیں نا، لکڑیاں رکھتے ہیں تو گھاسلیٹ ڈالتے ہیں، مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، یا پہلے کچھ کاغذ واغذ لگا دیتے ہیں تاکہ لکڑی آگ پکڑ لے، تو یہ تین لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، شہید، مولوی اور امیر، یہ تینوں لوگ جہنم، اللہ ان میں آگ لگا کے جہنم کو بھڑکائے گا، جہنم کو۔ اتنی سی نیت کی وجہ سے ایک شہید کو شہادت کا سرٹیفکیٹ چھین لیا گیا۔ کام کتنا اچھا کیا اس بیچارے نے، اللہ کی راہ میں قتل ہوا، بیوی بچے سب چھوڑے، زمین جائیداد پراپرٹی گھر مکان سب چھوڑا، کام کتنا اچھا، کئی کافروں کو مارا، کام کتنا اچھا کیا، خود بھی مارا گیا، کام کتنا اچھا کیا، لیکن یہ اچھا کام بیکار ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، اس اتنی سی نیت نے اس کے سارے کام کو بیکار کر دیا۔ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، جب دو مسلمان تلوار لے کر، پسٹل لے کر، بندوق لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماریں، ایک مرے گا ایک مارے گا، ظاہر ہے دیکھا یہی گیا، جب دونوں لوگ لڑے تو ایک مارتا ایک مرتا ہے، زخمی تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں مر نہیں سکتے، ایک مارے گا ایک مرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی، جو مارنے والا قاتل وہ بھی جہنمی، جس کو مارا گیا وہ بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، ھذا القاتل فما بال المقتول، اے اللہ کے رسول، قاتل کو مرڈر کرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ وہ قاتل ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل کیا گیا، وہ بیچارہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سنیے اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے انہو کانا حریصاً علی قتل صاحبی، کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں، مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کروں، میں اپنی بندوق سے اس کو مار ڈالوں، مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی، اس نیت کی وجہ سے جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی۔ تو نیتیں صاف کر لو عبادت کے لیے، اور نیت صاف ہوگی تو عبادت انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی، نیتوں پر ڈیپینڈ ہے۔ 2 گھنٹے میرے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ کل بھی پھر آپ کے سامنے خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو صاف فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹہ ہو گیا۔